مفتی صاحب میں پابندی سے گزشتہ 15 دنوں سے روزے رکھ رہا ہوں اور آگے بھی پوری زندگی روزے رکھنے کا ارادہ ہے. روزے کی حالت میں ہی مرنا چاہتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے روزے سے ہی مر جاؤ گے آپ. جبکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ اتنے روزوں کا فائدہ نہیں ہے, صرف پیر جمعرات کو رکھو. بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہیں کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں. آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے آپ. تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ. بعض صحابہ نے رکھے مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی, پھر نہیں رکھے جا رہے تھے. کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روز رکھے ضرور, بالکل. آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے ہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں. کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے. سمجھتے ہو؟ تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ فائدے مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدے مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں تو چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں. پھر موڈ ہوا, پھر پے در پہ روزے, پھر موڈ ہوا, پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے. اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے. اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنٹر بننا ہے, بہت نیک بننا ہے, تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. زندگی بھر روزہ رکھا. کیسے؟ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ سب سے بہتر روزہ ہے. کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے, لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے. بتا دوں وجہ. دیکھو, روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا, جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی, تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے. چلو گے لاغری کے ساتھ, بات کرو گے, بڑی ویکنیس ہوتی ہے. ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. ہمیں طالب علمی کے دور میں دن جوش چڑھا تھا, ہم نے گرمیوں میں دیو مار 4.5 روزے رکھنا شروع کیے. گرمیوں کے روزے تھے, میں اتنا باریک ہو گیا تھا, اتنا باریک.
کہ محلے والے کہہ لیں بھائی کیا ہو گیا ان کو غائب ہونا شروع ہو گیا تھا. تو وہ بعض دفعہ انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا, تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات بات پہ لڑ رہا ہوں لوگوں سے, پڑھے کر رہا ہوں, غصہ کر رہا ہوں. لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے. کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے, لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں. وہ جذبات سے ہی اگلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اگلا تھوڑا سا مکہ دکھا دے تو یہ ڈر جاتا ہے. یہ تو کمزوری یہ ایک عیب ہے, جان کر کمزوری. تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے, بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے, لیکن جسمانی قوت کمزور. اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے, اپنی چاہتوں کی مخالفت سے. تو جب آپ رکھتے 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 عادی ہو جاتے ہیں تو وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو. آپ کا پتا ہے بھائی میں نے صبح 4 بجے کھانا کھانا ہے, پھر افطاری کے وقت کھانا ہے, یہ روٹین میں آ گئی نا ایک چیز. تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا, ایک دن روزہ ایک دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دن روزہ ہے اگلے دن ریکوری ہو جاتی ہے. کھائیں گے آپ, پیئیں گے, آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا, لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا, کیونکہ انسان عادی نہیں ہوتا روزے کا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو روزانہ روزہ رکھنا ہے نا تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا 10-15 روزوں کے بعد, یار صبح اٹھنا ہے, یہ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, جیسے وہ والا واقعہ ہے نا, وہی بتاتا ہوں میں. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت ہے, کیونکہ آپ نے کل پراٹھا کھایا تھا, چائے بھی پی تھی, گٹکا بھی ٹائم پہ, اور سٹے مٹے بھی, نسوار بھی, سب چیزیں ہو گئی. اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے. تو روحانی قوت بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے. اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی. تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے. آدمی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے, کہ میرے ہاتھ میں جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا, جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا. اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ روزانہ 3 ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحت کے لیے ضروری ہے, بلکہ ہر کتاب میں لکھا ہے روزانہ 3 ٹائم پھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے, فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک دن روزہ رکھیں گے, ایک دن کھائیں گے, آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے. لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہوں گے. لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھائی میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں, جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں. ورنہ نارمل آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں, رکھ کے پھر پچھتا رہا ہوتا ہے یار اچھا بھلا کھا لیتا تو اچھا تھا, اب چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے, کبھی بریانی کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے, ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے, سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو, پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو, اور صحیح ہے نا, ایام 20 کے رکھ لیا کرو, کافی ہے. وہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے, وہی لطیفہ یاد ہے نا, وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ گلشن اقبال میں, ایک ہاکس بے روڈ کی طرف, تو میں ایک دن گلشن اقبال میں, دوسرے دن کتنی دور ماڑی پور ہاکس بے روڈ. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے ہمارے دوست, انہوں نے مجھے بس میں سوار نہ دیکھا, یار بہت ترس آتا ہے, ایک دن آپ یہاں دوسرے دن وہ ادھر. تو میں نے کہا مجھے ترس آپ پہ آتا ہے, ایک دن یہاں دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی, 1 سال 2 سال 10 سال ہو گئے یار, بس کرو یار. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو, سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی.
70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत ना दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे और बुढ़ापा आ गया, शुगर, बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा मैं। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा, अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरेगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आई? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो, ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ये बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो।
ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے. وضو خانہ، انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے، بہت سے نلکے ایسے آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے نلکے، اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے، یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو، 40 سال تو ہو گئے، 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے. اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین، کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا، یہ والا اعتکاف والوں کے لیے بہت چھوٹا ہے، ان کو دور جانا پڑتا ہے، اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں. تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں. سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو یہ پبلک ہی کرتی ہے، تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے. کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے، وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتے. مر گئے، یہی سٹائل تھا نا ان کا. مر گئے، کیا تھا وہ بھول گیا یار. زندہ ہو گئے، بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. بالو بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں. تھوڑے انٹرٹین. پبجی سے اچھا ہے، پبجی سے اچھا ہے، پبجی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو. بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا، وہ نام نہیں میں لوں گا فتنہ ہوگا. جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا. اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس طرح کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو. یہ پبجی سے بہرحال بہتر ہے. تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے، رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا. اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا، تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے، قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے. کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی تجارت. وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے. تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں. اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے. مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے ہیں؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی، یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل.
آپ اگر پہلے ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی؟ لوگ اس طرح بات کر رہے ہو. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی، کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان، وہ بچہ تو نہیں، یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں میں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں. جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں. جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز. تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا. صحیح ہے نا؟ رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے. عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا. تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی، جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہے. اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کرتے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے
تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کل عدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی، 3 مینسز عدت ہوگی، اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو کو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے۔ تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔ تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم۔ بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے، وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں، نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں، سمجھ رہے؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے، تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع۔ چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا، ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا، چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا، وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں، کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں، وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں، ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے۔ یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں، کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم، ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا، یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی، پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح، تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو خبر میں لے جا نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں۔ تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی، جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے۔ پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا، کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے، یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو، جگہ خریدیں، بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے، خبر اتنے کی ہے، VIP قبر، اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی، تو دبا کے بکے گا وہ، تو قبریں بکیں گی نا، اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے، خود غریب میں دفن ہو جاؤ، غریبوں کے قبرستان میں۔ قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں، چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ میں نے وہاں ولاگ بنایا، اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی، تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن۔ تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو، خوشی خوشی۔ اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار، خوشی سے نہیں دیتے، زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے، اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو، کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہے، ڈیسک نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں۔ کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں، دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں
بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے، گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے، خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے، پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے، ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے، دودھ بھی وہ پلا رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا، سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں، بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے، گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے، باقی سارا صدقہ۔ پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا، پھر زکات تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں، زکات ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں، تو اتنا رکھو کہ زکات فرض ہو اور زکات ادا کرے، اس کا اپنا مزہ ہے زکات کا۔ فطرانہ الگ چیز ہے، قربانی کا الگ مزہ ہے، یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا۔ تو زکات تو اسلام کا رکن ہے بھائی، یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے، سونا ہے خوشی خوشی دیا کرے زکات۔ بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہائے اتنی ساری زکات دے کہاں سے، شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے، 1000 روپے دیتا ہے۔ بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکات نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں، نہیں یہ تو سونا بیچیں، بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ، کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا۔ اور اللہ تو اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے، کسی غریب کے گھر میں، غریب آئے نا اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا، اس کے بعد تو بھیلا نہیں ہے۔ مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں، غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا، اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار، اس کو آج کھلا دو، قرضہ لے کے کھلا دو، کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا۔ تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی، خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اس کے پاس، اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو، 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی، 10% دے دو، اللہ لے رہا ہے، اللہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، کتنی خوبصورت بات، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے، نہیں ہے بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں نا، مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں اس کو پکڑا دے، تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا، اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، تو جان تیرا بندہ جان۔ تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے، دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو۔ اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ۔ ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا، بائکیا والے کو، تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے، اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ ہے بھائی؟ تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ، لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بائکیا والے کو پکڑا دو، وہ ہمیں ہی دے دے گا۔ تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا، آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی، مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں۔ زکات میں یہی فلسفہ ہے، ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا۔ اللہ نے کہا مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے، قرضہ، لون چاہیے، لون۔ ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے، آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی۔ آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے، یہ تو بھاگے گا بھی نہیں، اس کے لیے یہ ان کی کیا ویلیو ہے، بڑھ چڑھ کے دو گے۔ بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے، پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے، رکشے والا جائے گا نا، رکشے والا، پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا، یہ بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، جیب میں پیسے بھول گیا، پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں، اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا، بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا، اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے۔ تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا، اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا، اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس کو، یہ قرضہ میں بڑھا کے، سودی لین دین اللہ سے جائز ہے، اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے، آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ اللہ نے کہا میرے سے، اور بڑھاؤں گا بھی، تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں۔
تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے. گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ، فی الحال ان کو پکڑا دو. تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے. اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارا اللہ کا لیں گے، تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو. تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو. پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائکیا والے کو، اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا. وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیسا تھا، بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر، میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے، تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے. تو غریب بھی یہی کہے گا. اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں بھائی، اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کریں، کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے. تو صدقہ کیا کرے، کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرے. تو خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کرو بھائی، ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں. خرچ کرو. ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ. اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا. اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا، جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا. یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے، لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا. اب وہ کہے گا اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے؟ بچوں سے کہ بیٹا مجھے پیسے چاہیے، ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے، ابا دل کا دینے، ابا کہہ رہے میں نے شادی کرنی ہے. بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگی. تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے. سمجھ رہے ہو؟ میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے، اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے، اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دے. بھائی مجھے ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے، دہرانا بھی ہے. اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی. جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ. تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں. جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں، ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو، جیسے یہ کینسر کے مریض ہے، تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں، ٹائم لے کے آ جائیں، پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں. کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ مر جاتا ہے انسان. توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے. ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے، خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا. تو لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا، اس لیے کہ جرم کیا اس نے، جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے. تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو، بزرگ کو، مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. خودکشی کسی نے کی، جنازہ لایا گیا، آپ نے نہیں پڑھایا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا. تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے، جنازہ بھی ہوگا اس کا، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ، اور ہر جو بھی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کھلے عام گناہ کرتا ہو، اس کا یہی حکم ہے. شریعت پھر روک دیتی ہے کہ کسی مشہور شخصیت کو، بڑے آدمی کو، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو. سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی، تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے،
مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ توکل کرو، میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں، زمین میں نے کتنی اسپیس رکھی، کتنی خوراک رکھی، سب مجھے پتا ہے، اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا، وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے، ایجادات ہوتی رہی۔ اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا، پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے، آبادی بڑھ گئی، ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئی، وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھنگ ہڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی، کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنی آمدن، اتنے خرچے، اتنے بچے، اتنے بیگم، اتنے فلانا، اتنا ڈمکانا، اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ گئے۔ تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا۔ یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا، اسی کا حاصل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ او بھائی تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو، تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں، آپ خوشی میں ہوگے، ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن۔ جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی، لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، بے فکر رہ، تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ یا میں تیرا ابا ہوں، فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ، پھر آپ ٹینشن فری۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں، ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے۔ بہت نالائق ہے نا، نہیں سن رہے بیان، پھر ان کو ہم جو مرضی بولے ان کو، اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہے ہیں تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو سن رہے ہیں۔ تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کیا نکلے؟ آپ کو پہلے پتا ہے میرے ابا ہیں، اب آپ ٹینشن فری۔ اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے، بذکری ابا یطمئن قلبی، یوں کہو گے آپ، بذکری ابی، عربی میں کہیں گے بذکری ابی، اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو، بذکری ابا یطمئن قلبی، مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون۔ اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن، یہ مسائل، یہ مسائل، یہ مسائل، تو بھائی اللہ ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے ہم بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے۔ او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار، روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا۔ لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یار میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں، کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے، وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے بھائی۔ اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے، اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی، یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، 1% اتنے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا، تو دنیا کیا ہو جائے گی، برباد۔ تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا، پوری کائنات، اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے، وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے۔ تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں، ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان۔ کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد، زخمی کر دیا ان کو۔ ہم چیخ کے تھک گئے، گورنمنٹ نوٹس لے، ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے، نہیں کر رہے۔
لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ دو بچے دو ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کنٹرول. جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا, تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دی, دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, صحیح مسلم کی حدیث, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو, مطلب کیا تھا, بھائی کتے زیادہ ہو گئے, تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا. شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا, جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی وہاں اللہ نے نظام بنایا, شیر بھی پیدا کیا, وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں ایک آدھ, تو نسل کیا رہتی ہے کنٹرول میں. خرگوش اتنی سپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں, اتنی سپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے, اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے, خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پھیلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے مارتے تھک گئی, نہیں مر رہے تھے, پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن, ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو, پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, توکل, اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو. مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے. اور ہم لبرل ہو گئے ہیں, ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے, ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے, کیوں پیدا اتنے ہو رہے ہیں, اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے. اب مچھلی ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے. ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے جتنی مچھلی انڈے دیتی ہے. ہزاروں انڈے دے گی, کیا کرتی ہے, انڈے دیتی پہلے اپنے انڈے خود کھائی, پھر جب اس سے بچے نکلتے ہیں نا اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پہلے کی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی, ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی. خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی, اتنی سپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, وہ گولڈن فش تھی نا, ایک دن اس نے اتنے بچے دیے, اتنے بچے سب کھا گئی. تو چند ایک بچے ہم بچا سکے, اتنی سپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے نا, تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے, فوراً بچوں سے کیا کر دو, الگ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے نہیں بڑھتی ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں. تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے انسان کی بھی تابع بنا دیا, کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو, دخل اندازی کر سکتے ہو, نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی. تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, کراس بریڈنگ کر کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے, ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے, اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے. نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے
جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے، لیکن یہ کہہ کے مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے، اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے، مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ۔ اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا، اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھی کی طرف۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارکیٹ میں فارمی مچھی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی، تو یہ فارمی مچھی نے آگے کمی پوری کی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہوگا یہ کہ جب تجارت اس میں لوگوں کو زیادہ آسان نظر آئے گی تو سمندر کی ٹینشن لینا لوگ چھوڑ دیں گے، سوائے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوں گے جو اب جیسے دیسی مرغیاں کھاتے ہیں تو اب دیسی مچھلیاں ملا کریں گی ونس اپون اے ٹائم۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی پر رہو، فارمی پر مت آؤ، تاکہ وہ جو بزنس سمندر کا چل رہا ہے نا، یا جو جا کے دریا سے شکار کر کے پکڑتے ہیں، وہ بزنس ترقی کرتا رہے۔ اس لیے فارمی سے نکالو اپنے آپ کو۔ جو مچھیرے بیچارے ایک ایک مہینہ جا کے محنت کر کے لاتے ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی کرنا شروع کر رہے ہیں اب کہ یار ہم جا کے ایک ایک مہینہ سمندر میں اتنی ٹینشن اٹھاتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تالاب بنائیں اور دے دنادن مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ اس لیے کوشش کس کو کرو؟ وہی ہم گاؤں دیہاتوں میں رہے، جب چاہو آپ کو دیسی مرغی ملتی ہے، کیونکہ مرغیوں کی نسل بڑی سپیڈ سے بڑھتی ہے۔ تو خیر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں، تو اللہ میاں نے جانوروں کا تو کنٹرول کس کو دے دیا؟ انسان تو مقصود کائنات ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے کسی کو ملازم رکھ لیا تنخواہ پہ، تو اس حد تک آپ اس کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ بھئی آپ نے ایگریمنٹ کیا اتنے بجے آفس آئیں گے، اتنے بجے آفس سے آپ گھر جائیں گے، اس کی میں آپ کو تنخواہ دوں گا، تو تنخواہ دے رہا ہوں تو معاہدے کے آپ پابند ہیں۔ اس حد تک تو انسان انسانوں کا پابند اور تابع ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے۔ اس پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے۔ لہذا انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جوڑے کو یہ کہے کہ آپ کے 2 بچے ہونے چاہیے، تیسرا نہیں ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی غلامی ہے نا انسانوں کی کو غلامی میں لانا، کہ ایک مرد کی ایک عورت کی چاہت ہے کہ میری نسل بڑھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا ملے، اس میں گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی۔ یہ تو گورنمنٹ کی غلامی، بدترین غلامی انسانیت کی۔ اور یہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا، یہ لبرل حکومتیں ہیں، یہ سیکولر حکومتیں ہیں، ان کے خدا کا واسطہ لیبل پہ مت جاؤ۔ یہ انسانوں کو غلام بنانے کی تحریکیں ہیں۔ لیبل ہے انسانوں کو آزاد کرنا، لیبل ہے، حقیقت میں یہ آزاد نہیں کر رہے، یہ انسانوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں۔ نہیں یہی بات سمجھ میں واحد ہے۔